سراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اسلام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگاہ کیا کہ وہ افراد کی جو علم و آگاہی آ جانے کے بعد بھی دین میں اختلاف کرتے پھرتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ انتقام بھی بڑا تیز اور بڑی سرعت سے لیتا ہے. جہاں اللہ کی رحمت تمام لوگوں کو اپنے سائے میں لیے ہوتی ہے، وہاں اللہ مجرموں کو سزا دینے میں بھی انتہائی سخت ہے. اور یہ اللہ کا وہ نظام ہے کہ جو اللہ دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ یہ نافذ ہو. اچھے کام انجام دینے والوں کو انعام سے نوازا جائے اور برے کام انجام دینے والوں کو سزا دی جائے، تاکہ اچھائیوں کو معاشرے میں بڑھنے کا موقع ملے اور برائیوں کو ختم ہونے کا سامان فراہم کیا جائے. اس آیت میں جو اللہ نے سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دین فقط جو ہے وہ اسلام ہے. یہاں پر چاہتا ہوں کہ اس آیت کی دوسرے انداز سے آپ کے سامنے گفتگو کروں. جو عام لوگوں نے اسلام سے مراد، بعض لوگوں نے دین اسلام لیا ہے اور اسی کو ہی مرکز نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ قرار دیا ہے. وہ تفسیر اپنی جگہ کے اوپر قابل قبول ہے اور جن علماء نے کی ہے یقیناً اپنے اعتبار سے انہوں نے جس منابع سے انہوں نے عکس کیا ہے وہ یقیناً قابل اعتبار ہے. لیکن اگر خود لفظ اسلام پر اگر غور کریں اور اس کی لغت کے اعتبار سے تحلیل کریں تو یہاں پر آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا ہے. اور اگر روایت کا سہارا لیں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صلوات بھیجی نہج البلاغہ میں اسلام کی تعریف کے بعد جو پہلا لفظ ارشاد فرمایا الاسلام هو التسلیم. دین اسلام فقط اور فقط اللہ کے سامنے تسلیم ہو جانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس آیت کے معنی بھی یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین فقط اور فقط اللہ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جانا ہے. لیکن تسلیم کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ بیان کرنے میں اتنا آسان ہے.
اتنا عمل میں یقیناً آسان نہیں ہے. چونکہ تسلیم عام طور سے جو چیز بیان ہوتی ہے تسلیم کے حوالے سے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ تسلیم کے وہ مواقع فقط گنوائے جاتے ہیں کہ جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امتحان کی خاطر بندے کا کہا کہ بھائی تم آ کر تنور میں کود جاؤ. اب سامنے والا تسلیم محض ہے، کچھ افراد ہوئے ہیں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں اور امام کے اس حکم پر اعتراض کر رہے ہیں، اور ہارون مکی آتے ہیں اور تنور میں کود جاتے ہیں بغیر اس بات کو پوچھے ہوئے کہ مسئلہ کیا ہے اور امام نے یہ حکم کیوں دیا ہے. تو یہ امام کی بارگاہ میں تسلیم ہے. لیکن تسلیم کی فقط یہی مثالیں شریعت میں موجود نہیں ہیں. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جتنا تسلیم کا میدان تنور کے نیچے ہموار ہے اتنا ہی تسلیم کا میدان تنور کے اوپر بھی ہموار ہے. امام کے جتنے بھی فرامین ہیں اس کے اوپر بندہ من اور ان عمل کرتا جائے، یہ سب تسلیم کی منزل ہے. اللہ نے جتنے مواقع پر بندے کو نصیحت کی ہے، جتنے مواقع پر اوامر اور نواہی اللہ نے پیش کی ہیں، ان سارے مواقع پر بندے کا تسلیم ہو جانا یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو انجام دیتا جائے، اللہ کے نواہی سے اپنے آپ کو روکتا چلا جائے. وگرنہ تسلیم کے مراحل اپنی جگہ پر ایک عام گفتگو ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اپنے سامنے تسلیم دیکھنا چاہتے ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی. توجہ رکھیے گا، عمل کے اعتبار سے تسلیم یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں اس کو انجام دیا جائے، جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے. اسی طرح سے اللہ عقیدے میں بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ تسلیم کی منزل پر رہے، نہ اپنی طرف سے عقیدے بنائے اور نہ دوسروں کے بنے اور بنائے عقیدے کے اوپر عمل کرے. جو اللہ نے عقیدہ بیان کیا ہے فقط اور فقط اسی کے سامنے سر کو جھکا دی گئی اللہ کی بارگاہ میں تسلیم کی منزل ہے. جب اللہ کہہ دے کہ ہماری توحید کا اعلان کر دو تو آ کر کہے لا الہ الا اللہ. جب اللہ کہے کہ ہمارے رسول کی رسالت کا اعلان کرو تو آ کر کہے محمد رسول اللہ. جب اللہ کہے کہ ہمارے علی کی ولایت کا اعلان کرو تو آ کر کہے علی ولی اللہ. نہ اپنی طرف سے عقیدے کو بڑھائے اور نہ اپنی طرف سے عقیدے کو گھٹائے. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اگر اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر چلنا ہے تو یقیناً اللہ کو جو جہاں ماننا ہے وہاں اللہ کی بھی ماننا ہے. اگر ہم اپنی طرف سے نظام ہدایت بنا دیں تو یہ اللہ کبھی بھی قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. بلکہ خدا چاہتا یہ ہے کہ جس طریقے سے تم نے ہمارے اوپر ایمان کا اعلان کیا ہے ویسے ہی ہمارے رسول کی ولایت پر بھی اعلان کرو، اور اسی طرح سے رسول جس کو اپنا ولی بنا کر جائے اس کی بھی ولایت کو ویسے ہی مانو جیسے رسول کی اور اللہ کی ولایت کو مانتے ہو. وگرنہ اس میں تفریق ہو جائے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، تو یہ تو ان یہودیوں کی طرح سے ہو جائے گا کہ جو اللہ کے دعوے دار بہت ہیں لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، توجہ کریں کہ اللہ کے رسول وہ رسول ہے کہ جس کی اطاعت سب کے اوپر فرض ہے، لیکن جب اللہ کا رسول کسی کو اپنا ولی بنا کر جاتا ہے، اللہ کا رسول اپنے عہدے کو کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے تو وہاں پر مختلف قسم کے بہانے باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور مختلف قسم کے اشکالات آنے لگتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ کی مراد یہ ہے، یہاں پہ رسول اللہ کی مراد یہ ہے. اگر ان سارے چوچرا سے ہٹ کر فقط اور فقط قرآن کو بنیاد بنایا جائے تو یقیناً اللہ کے بعد رسول اللہ کو انسان مانے گا اور رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب کو. ایک سلوات بھیجو محمد اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نظام وہ ہے کہ جو اللہ بناتا ہے، وہ نہیں ہے کہ جو تم اپنی طرف سے بناتے ہو. لہذا جب سارا مجمع اکٹھا ہو گیا امام کی اماری کے بعد، یا رسول اللہ کوئی حدیث ارشاد فرما دے
اور یہ اشتیاق اتنے دن بعد اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ابھی تک جتنے لوگ ان کو ملے ہیں نہ ان کے لہجے کی شباہت رسول اللہ سے ہے نہ ان کے کردار کی شباہت رسول اللہ سے۔ ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ محمل کا پردہ ہٹتا ہے اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ سارے قلمدان 24,000 قلمدان ہیں، انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ امام نے پردہ گرایا اور آگے بڑھ گئے، لیکن ایک مرتبہ انداز امامت یہ ہے کہ تھوڑی دور جانے کے بعد رکتے ہیں اور رکنے کے بعد فرماتے ہیں بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ یہ نہ سمجھنا کہ عقیدہ توحید تنہا اور تنہا کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ عقیدہ توحید تمہیں رسالت کی دہلیز تک لے کر آتا ہے اور رسالت تمہیں امامت کی دہلیز تک لے کر آتی ہے اور امامت تمہیں پھر توحید کی طرف لے جا کر پلٹا دیتی ہے۔ یہ وہ رابطہ ہے جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا یہ نہ بھولنا کہ میں بھی ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں کہ جو توحید کی بنیاد پر تمہیں عذاب سے بچائے گی، لہذا صرف اور صرف توحید ہو انسان کے پاس، امامت کا عقیدہ نہ ہو تو اس کی یہ توحید فائدہ مند نہیں، بلکہ اس کو اس نظام کے تحت چلنا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا اللہ کی ولایت، اس کے بعد رسول کی ولایت اور اس کے بعد صاحبان امر کی ولایت، اور صاحبان امر کی ولایت میں یقیناً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ میں اس کی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، لہذا امام اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اولی الامر کا کوئی فرد تلاش کرنا ہے آج کے زمانے میں تو وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ لیکن آپ یہاں پر محسوس کریں کہ 24,000 قلمدان ہیں، کاتبین ہیں، لکھنے والے، اور اصرار بڑھ رہا ہے کہ یا فرزند رسول خدا کوئی حدیث ارشاد فرما دے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ قدرت کا انتقام تھا یا مشیت کا انتظام تھا کہ جب پروردگار عالم نے یہ ٹھان لی ہے کہ جب کل میرے رسول نے قلم مانگا تھا تو تم نے قلم اور دوات نہ دے کر یہ ثابت کیا تھا جو رسول کہنا چاہتا ہے وہ نہ لکھنے دیں گے۔ میں نے امام رضا کے زمانے میں اس بات کو دہرایا کہ آج 24,000 لکھنے والے موجود ہوں اور دنیا کو یہ جواب مل جائے کہ جس نے کل قلم دوات نہیں دیا تھا انہی کی یہ ساری نسلیں ہیں جو آ کر کھڑی ہیں، امام سے اعلان کر رہی ہیں کہ مولا کوئی حدیث ارشاد فرمائے تو نکلے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں امت اپنے رسالت کے سامنے سر جھکا رہی ہے، رسالت امت کے سامنے سر جھکا رہی ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ لہذا یہ اعلان خود اپنے آپ میں ایک نظام دے رہا ہے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، توحید کی بنیادی شرط عقیدہ رسالت کے بعد اس نظام کو اپنانا ہے کہ جو رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں دیا ہے۔ لہذا خدا یہ کہتا ہے کہ اگر صرف ہماری ہی توحید کافی ہوتی، توجہ کریں، تو ابلیس کو ہم اپنی بارگاہ سے کیوں نکالتے؟ میرا سجدہ تو کر رہا تھا، وہ میری باتیں تو مان رہا تھا، میری توحید کا گواہ تھا، عبادتیں بھی زیادہ کرتا تھا، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی بندہ مجھے مانے میرے پیغمبر کو نہ مانے، اور پیغمبر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی میری رسالت کی گواہی دے علی ابن ابی طالب کا انکار کرے، اور علی ابن ابی طالب کی امامت اس بات کی گواہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی پہلے کا منکر ہے تو وہ آخر تک کا منکر ہے، لہذا یاد رکھنا امامت کا جو پورا سلسلہ ہے اگر تم نے نہیں مانا تو نہ رسالت کا ماننے والی ہے نہ توحید کا ماننے والی ہے۔ ایک صلوات پہ جو محمد والے محمد پر لہذا امام نے فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا،
میں توحید کی بنیادی ترین شرطوں میں سے ہوں، اس لیے کہ نظام ہدایت تم کو ہم ہی سے ملے گا. اور اللہ نے اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ کے بعد اتنے فضائل و کمال دیے کہ دنیا کسی اور کی چوکھٹ پر جانے ہی نہ پائے، بلکہ پلٹ پلٹ کر وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہو، بھلے ہی کسی کو انتخاب کر لیا ہو، لیکن سر جھکانے کے لیے وہ لوگ 25 سال کے بعد آئے. توجہ کریں، لیکن 25 سال کے بعد آنے کے بعد یہ آ کر اقرار کرے گی کہ آج ہم اللہ کے اس نمائندے کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تھا. اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے. توجہ کریں، یہ بھی خدا کا ایک نظام ہے کہ جب خدا کسی کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو اس کے سامنے کسی نہ کسی کو جھکاتا ضرور ہے، چاہے وہ اپنی مرضی سے تسلیم ہو جائے. اگر اپنی مرضی سے تسلیم نہ ہو تو پھر اللہ مجبور کرتا ہے اور امت آ کے کہتی ہے اے علی ہماری بیعت قبول کر لے، اے علی ہماری بیعت قبول کر لے. اور امام وہیں پر جملہ ارشاد فرماتے ذرا یہ بتاؤ آج ہم بیعت قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن آج ہمارے میں کون سی خوبی پیدا ہو گئی جو کل نہیں تھی؟ کل کون سی کمی تھی جو آج دور ہو گئی؟ یہ جملہ کہہ کے مولا علی نے واضح کر دیا کہ نہ کل ہم میں کوئی کمی تھی نہ آج ہے. تم کل غلط کہتے آج محمد والے اور یہ تاریخ نے منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ 25 سال کے بعد ایک علی کے دروازے پر آیا، امت آئی تو علی مرتضیٰ بنی، اور اس کے بعد امام رضا کو مدینے سے خراسان بلایا گیا تو علی رضا کی صورت میں آیا. سبحان اللہ. یہاں پر بھی حاکم مجبور ہو رہا ہے امام کو ولی عہد بنانے کے لیے. اور اس میں بڑی گفتگو ہے، موضوع ساری گفتگو میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں ولی عہد بنانے کا پس منظر کیا تھا، لیکن امت نے اتنی بات ضرور دیکھ لی کہ ولی عہد بننے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر جب وہ بزم سجائی گئی تو عام طور سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جس کی طرف سے ولی عہد بنا ہو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ موقع دیا، فلاں نے میرے لیے یہاں پر آنے کی اجازت دی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کا آغاز شکریہ سے کیا ہی نہیں. توجہ کریں تاکہ امت کو یہ پیغام دے دے اگر یہ جگہ بھی ہمارے لیے معین کی گئی ہے تو ہماری اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہمیں یہاں پر مجبور کیا گیا ہے آنے کے لیے. اور امام نے اپنے شرائط میں بھی یہ ساری چیزیں رکھ دی کہ میں حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا. اور یہ شرط ہی امام کی اس کی تدبیر کے اوپر پانی پھیرنا تھی کہ جب ولی عہد بن کر بھی انسان حکومت میں مداخلت نہ کرے تو اس کا مطلب کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کافی اس مسائل کے اوپر جو ہے وہ پردہ پوشی کی گئی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں ولی عہدی دی گئی. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے اب اس کے بعد امام کا جو انداز ہے وہ بھی رسالت سے اتنا زیادہ یکساں ہے کہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کا بنایا ہوا نمائندہ کون ہے اور اللہ کا بنایا ہوا نمائندہ کون ہے. ہر قدم پہ امام کی یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے امام جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے، اب وہاں پر وہ شان و شوکت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھی کہ آگے حکومت کے کارندوں کو یہ خبر دینی پڑی کہ اگر آج امام نے نماز پڑھا دی تو حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. لہذا جس احترام کے ساتھ بھیجا تھا اسی احترام کے ساتھ واپس بلایا کہ آپ رہنے دیجئے، میں خود ہی آ کر نماز پڑھا دیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آج آپ نے نماز پڑھا دی تو وہ نماز تو ہو جائے گی لیکن مامون کی حکومت نہ رہ پائے گی. لہذا امام نے قدم بہ قدم یہ ثابت کیا
کہ یہ وہ کردار امامت ہے کہ جس کا رسالت سے انتہائی گہرا رابطہ ہے، اور کسی کا ایسا رابطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، توجہ کریں۔ اب حکومت کا کارندہ آتا ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اس سے آپ کی اہمیت کم ہو جائے گی، اس سے آپ کا وقار کم ہو جائے گا، آپ کے لیے ایک الگ جگہ ہونی چاہیے، الگ مقام ہونا چاہیے، آپ کا کھانا وہاں پر لگنا چاہیے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا یہ تمہاری اپنی فکر ہے کہ تم برتری کا معیار غلامی اور آزادی کو سمجھتے ہو، ہم اللہ والے ہیں برتری کا معیار تقوی کو سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رسالت مآب سے لوگوں نے انتہائی نزدیک سے دیکھ رکھی تھی کہ بڑے بڑے لوگوں کو رسول اللہ نے اذان دینے کا موقع نہیں دیا، کہ جن کا لہجہ بہت اچھا تھا، جن کی تجوید بڑی اچھی تھی، جن کے الفاظ بڑے اچھے نکلتے تھے، ان ساروں کو ہٹا کر جناب بلال حبشی کو مؤذن بنایا تاکہ امت کے سامنے یہ پیغام دے سکیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی اذان مقبولیت رکھتی ہے جو بلال جیسا خلوص رکھتی ہو۔ اس کے بغیر نہ اذان قابل قبول ہے، دل میں تقوی ہی نہیں ہے کہ جس کے بنا پر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ لہذا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم بقدم امت کے لیے واضح کیا کہ دیکھو دنیا کا نمائندہ کون ہے اور اللہ کا نمائندہ کون ہے۔ 9 ذی الحجہ آئی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستور کے مطابق اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا۔ فضل ابن سہل ہے، امام کے اس عمل کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے آل محمد کا کہ جب دیکھو اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں اور خود خسارے میں ہو جاتے ہیں، خود گھاٹے میں آ جاتے ہیں، خود اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور شاید اسی لیے فرمایا ہو کہ حکومت میں رہنے والا بندہ فائدے اور نقصان کا معیار ہی بھول جاتا ہے، وہ اپنی چیزوں کو فائدہ سمجھتا ہے اور دوسرے کی چیزوں کو نقصان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو یہ خسارہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل کر اللہ کے خزانے میں چلا گیا تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہذا اس نقطے کو بھی امام نے اس کو سمجھایا تاکہ انفاق کا جو قرآن نے باب کھولا ہے وہ تشنہ نہ رہ جائے۔ اور متعدد بار میں نے آپ کے سامنے انفاق کے معنی کو عرض کیا ہے کہ انفاق اصل میں اس سرنگ کو کہتے ہیں نفقہ کے جس کے دونوں منہ کھلے ہوتے ہیں۔ لہذا انسان کے پاس مال آئے تو اگر ہاتھ بن جائے تو یہ یہودیوں والے خدا کی دلیل ہے کہ وہ کہتے تھے تمہارا اللہ کتنا کنجوس ہو گیا ہے، یہ یہودیوں کا اعتراض تھا۔ لیکن ہمارا خدا کون ہے؟ یا باسط الیدین بالعطیہ، جس کے ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دینے میں سخی ہوتا ہے۔ لہذا یہ دوسرا موقع تھا۔ ایک تیسرا موقع آیا کہ جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر دنیا کو دیکھنا ہے کہ واقعی رسول کا نمائندہ کون ہے تو آئے اور اس واقعے کے اوپر نگاہ کرے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف فرمائے اور یہ بڑے احترام سے آگے گیا، رسول اللہ کچھ عنایت فرما دے۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور اس کو عطا کر دی۔ اس نے جب گنا تو وہ 18 تھی۔ اچھا، اس نے سوچا کہ میری زندگی کے 18 دن بچے رہ گئے، یہ بھی بدبختی ہے امت کی۔ رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو کچھ دے اور وہ اتنا زیادہ نگیٹو ہے اپنی فکر میں، ہم اور آپ کو اگر فرض کریں اتنا ایمان تو کم سے کم ہے ہی
کہ اگر رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے 18 کچھ دے دے تو ہم سوچیں گے 18 کروڑ ہمارے ہاتھ لگنے والا ہوگا، 18 لاکھ ہمارے ہاتھ لگنے والا ہوں گے، 18 مکان ہمارے ہاتھ لگ جائیں گے. یہ ساری باتیں مثبت ہوں گی. اس نے حمل ہی کیا اس بات کو کہ 18 دن بچے رہ گئے. کچھ دن کے بعد یہ اعلان ہوا کہ امام رضا علیہ السلام مدینے آئے. توجہ کریے گا، اور اپنے شہر کی مسجد میں تشریف فرمائے. اب یہ دوڑا ہوا گیا، وہ خواب جو دیکھا تھا اس کی تعبیر چاہیے. فرزند رسول سے بہتر اپنے جد کی تفسیر کون بتا سکتا ہے؟ لہذا جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام بعینہ ہی وہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں جیسا اس نے خواب میں پیغمبر کو دیکھا تھا. داخل ہوتا ہے، امام سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ مولا کچھ عنایت کرے. امام نے بھی ایک مٹھی کھجور اٹھایا اور اس کو دے دیا. اب اس نے پھر گننا شروع کیا کہ دیکھیں کتنا نکلتا ہے. تو جب اس نے گنا تو 18 تھا. اس نے تفتیش کی، کہا مولا کچھ اور دے دیجیے. امام نے کہا اگر رسول اللہ نے دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا. توجہ کریں، لہذا اگر تمہیں پیغمبر نے دیا ہوتا تو میں بھی تمہیں دے دیتا. دنیا اس بات پہ مری جا رہی ہے کہ عالم بیداری میں یکسانیت پیدا کر کے دکھائے تو پیدا نہیں کر پاتی. یا عالم خواب کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر کو خواب میں دیکھا جاتا ہے، امام بعینہ ہی وہی کام کرتا ہے. اور کردار و اعمال اخلاق تو اپنی جگہ، توجہ کریں، کردار و اعمال و اخلاق تو اپنی جگہ، یہ تو پیغمبر جیسے ہیں ہی. یہاں ہاتھ کا انداز بھی اتنا ہے کہ اگر پیغمبر کی مشت میں 18 کھجور آئیں گی تو امامت کی مشت میں بھی 18 ہی کھجور آئیں گی. جس کے ہاتھوں کی یکسانیت کا یہ عالم ہو اس کا کردار کہاں یکسانیت کے عالم میں ہوگا. یہ وہ نقطہ تھا کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے عرض کیا کہ اگر تمہیں آج اللہ کے نظام کو دیکھنا ہے، اس تسلیم کو دیکھنا ہے، تو آؤ اور آ کر امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھو اور اپنی طرف سے نظام نہ بنانا. وہی نظام جو اللہ نے بنایا ہے. توحید کے مرحلے پر آئے تو لا الہ الا اللہ، رسالت کے مرحلے پر آئے تو محمد رسول اللہ، ولایت کے مرحلے پر آئے تو علی ولی اللہ. اور اگر کبھی شک ہو جائے کہ یہ پیغمبر کے نمائندے ہیں یا نہیں تو ان واقعات کو دیکھتے چلے جانا، یقین کے مرحلے میں اترتے چلے جانا. ذرہ برابر بھی کہیں پر شک نہیں چھوڑا امام نے، حتیٰ کہ اپنی شہادت کے موقع پر بھی امام نے اس بات کو ثابت کیا کہ حقیقی جانشین پیغمبر ہم ہیں. لیکن جس امت کا حال یہ ہو کہ اپنے کیے پر روتا تو ہے انسان، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ کیا کروں، میری حکومت اور میرے فائدے جو ہے اور میرے منافع جو ہے خطرے میں پڑ رہے ہیں، لہذا مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. امام علیہ السلام نے ہر سما کو بلایا اور بلانے کے بعد امام نے پورے واقعات سے اسے باخبر کیا کہ اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں، یہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں. اور امام نے اپنی شہادت کی پوری تفصیل بیان کی کہ میں دربار میں جاؤں گا، ظالم مجھے زہر آلود انگور کھانے پر مجبور کرے گا، اور جب میں وہ انگور چھک کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوں گا تو 2 دن بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. مجھے نہیں معلوم یہ امام کس دل سے بیان کر رہے ہیں.
اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سما سے کہا کہ دیکھو یاد رکھنا مامون ہمارے بارے میں ضرور پوچھے گا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جب میری شہادت ہو جائے نا تو میرے نزدیک نہ آنا، میرا بیٹا آئے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل و کفن دے گا، اور جب مامون پوچھے نا اس تفصیلات کے بارے میں تو میرے بیٹے کی آمد کے بارے میں بتانا اور وہ انگور کا سارا قصہ بیان کرنا کہ جس سے میری شہادت واقع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس برپا ہے اور ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں جو معصوم قم کا شہر ہے۔ ایک بہن کو بھائی کا پرسہ دینا ہے، ایسے بھی بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے اور تاریخ میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ہم لوگ بھی یقیناً بھائی اور ہماری بھی اپنی بہنیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی سگی بہنیں ہیں، بعض لوگوں کی سگی بہنیں نہیں، رشتے کی بہنیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان سے بھی اتنا پیار ملتا ہے کہ انسان اس بات کو محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ میری اپنی سگی بہن ہے یا رشتے کی بہن ہے۔ لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہا تھا بہن ہی ویسے ہی واقع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہر سما آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ میرا جانا آخری جانا ہے۔ امام دربار میں گئے اور ایک مرتبہ ظالم نے اپنے سامنے آپ کو بٹھایا اور آ کر کہا کہ یہ انگور میں نے خاص کر آپ کے لیے منگوائے ہیں، آپ اس میں سے نوش فرمائے۔ تو امام نے انکار کیا تو ایک مرتبہ اس نے آواز دی کہ کیا آپ مجھ کے اوپر میرے اوپر شک کرتے ہیں اور کیا آپ میرے جو ہے حوالے سے بدزن ہیں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بدزن تو نہیں ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا قاتل کون ہے، اور میں چاہوں تو اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں لیکن ابھی مصلحت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اور زور دے کر کہا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دانے انگور کے لیے اپنے دہن میں رکھے اور ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، آواز دیتا ہے کہ مولا کہاں جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا آواز دیتے ہیں جہاں تو نے بھیجا ہے میں وہیں جانے کے لیے آمادہ ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام بیت الشرف کی طرف آئے اور آنے کے بعد روایت کہتی ہے امام کے قول کے مطابق امام 2 دن زندہ رہتے ہیں، لیکن یہ 2 دن جانتے ہیں امام کی کرب و بے چینی کا عالم کیا ہے۔ کبھی دائیں کروٹ آتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ آتے ہیں، گویا امام تڑپ رہے ہیں، زہر کا اثر یہ ہے۔ اور ایک مرتبہ روایت کہتی ہے وہ 2 دن مکمل ہوتے ہیں، امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب امام اس دنیا سے گزر گئے تو بے نہیں جیسے ہی امام نے بتایا تھا ویسے ہی واقع ہوا۔ ہر سما دور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کوئی امام کے بیت الشرف میں داخل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد غسل دینے کی آواز آنے لگتی ہے اور جیسے ہی پانی کی آواز محسوس کی ہر سما محسوس کر لیتے ہیں لگتا ہے امام کا لخت جگر آ گیا ہے، لگتا ہے امام کا لاڈلا بیٹا آ گیا ہے۔ امام کے قول کے مطابق ہر سما نے یہ ساری آوازیں تو سنی لیکن قریب نہیں گئے۔ امام نے غسل دیا، امام نے کفن پہنایا اور کفن پہنانے کے بعد مامون کو آگاہ کیا۔ ہاں اللہ اکبر۔ جب حکومت کو پتا چلا تو ولو دکھانے کے لیے ہی صحیح لیکن امام کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا، غسل و کفن امام نے دیا اور جنازے میں حکومت کے کارندے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں۔ امام کا جنازہ تو اٹھا لیکن عجب نہیں تابوت سے امام نے کربلا کا رخ کیا ہو اور آواز دی ہو ہائے میرا جنازہ، تو اتنے سارے مجمع نے اٹھا لیکن ہائے رے غریب کربلا بے گورو کفن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مجلس اعزا کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو ہماری سیدہ میں جگہ دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ایمان سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ایمان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں تسلیم کے مرحلے پر جانے کی اور اس پر باقی رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے امام کی
قبول میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی عمل اور انسان میں شمار فرما۔